बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफावान विजदान के प्लेटफार्म और उसके साथ साथ प्रेस क्लब नौशहरा वादी सून। ठीक है जी, ये नया प्लेटफार्म है जहां से यानी हम बात कर रहे हैं आपसे। तो आज जनाब इंटरव्यू टाइम है और दिस इज़ द सेकंड इंटरव्यू। इससे पहले आपने हादी बख्श साहब का इंटरव्यू सुना था। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक कहा था कि मुझे हुक्म अज़ाम मुझे करनी है सच्ची बात, मुझे आपसे मिलवाने हैं सोचे लोग। और हमने इस वादी का सारा सिनेरियो चेंज करना है और इसको दुनिया में यानी डेफिनेटली एक वो मुकाम दिलवाना है जो ये डिज़र्व करती है। सो डेफिनेटली उसके लिए पॉजिटिविटी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से यानी तमाम जो सियासी पार्टीज़ हैं, कारकुन हैं, सबको यानी ऑफ़र किया है। अच्छा, जहाँ जहाँ से रिस्पांस मिल रहा है उसके मुताबिक यानी हम रिएक्ट कर रहे हैं। तकरीबन तमाम पार्टीज़ को कोई ये नहीं कह सकता। तो मेरी ये भी कोशिश है कि मैं पॉजिटिव लोगों को लेके आऊँ। जब पॉजिटिविटी होगी तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डिलीवर योर मैसेज इन सच अ परफेक्ट मैनर्स। तो अब मैं जिस पर्सनालिटी को आपसे पेश यानी करने जा रहा हूँ, एक तो मेरी उनसे न्याज़मंदी ये है कि मेरा उनसे यानी ब्लड रिलेशन भी है। खुशकिस्मती मेरी, आप समझे, बहुत बड़ी पर्सनालिटी सून वैली की, बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। एक्स PF से रिटायर्ड हुई हैं और एक अवामी पर्सनालिटी है। और मुझे यानी उनकी अचीवमेंट या करैक्टर के मुतालिक यानी इससे बड़ी बात और कोई नहीं कि यानी कोई तारुफ नहीं है मेरे पास। यानी जब वो सामने आपके आएंगे तो आप यकीनन मेरी चॉइस की यानी दाद देंगे। तो चले, मैं आपके और उनके दरमियान नहीं रहना चाहता, तो अभी उनसे बात करते हैं कि बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी। जी, मेरी मुराद मलिक असगर साहब। अच्छा, लोग आपको साथी नाजिम के नाम से मतलब जानते हैं। अच्छा, जब भी मैं कहूँ उनके मेरे अंकल हैं असगर अली साहब, तो अक्सर यानी वो ना, अच्छा जी यानी वो नाम जानते हैं। अच्छा, वो लेकिन साथ ना नाजिम साहब की गल कर रहे हो। अच्छा, ये वैसे एक बहुत बड़ा प्रिविलेज होता है सर, बड़े फ़ख्र की बात होती है कि लोग आपको यानी इस चीज़ से जानते हैं। तो सर, आप कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा बेटे, आपने मेरा तारुफ कराया, उसमें मैं ये मेरी आइज़ाना अपील है कि आपने बहुत बड़ा तारुफ करा दिया। मैं अपने आप को वादी सून का एक बहुत सा छोटा सा आदमी समझता हूँ। मैं न बड़ा जागीरदार था, ना मैं एयरफोर्स में 18 साल मैंने सर्विस गुजारी। जी, बेशक। और तो मेरा सियासत में आना भी कोई मेरी चॉइस नहीं थी। ये मेरे माशाल्लाह मेरे गांव के लोगों को की ख्वाहिश थी। सही हो गया। जिसमें मैंने रजिस्ट भी किया, लेकिन गांव के लोगों ने मुझे नहीं देते। उसमें मैं सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट दूंगा तो हमारे मरहूम कर्नल गौस मोहम्मद, वो जो हमारे गांव को उन्होंने यूनिटी दी थी ना। क्या बात है, बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम। उन्होंने हमारे गांव को ये यूनिटी दी कि आओ हम सब मिल के अपनी दुश्मनियाँ ख़त्म करके अपने सारे मतलब मामलात जो अपने हमारे घरेलू मामलात हैं या अपनी सियासी दुश्मनियाँ हैं या ख़ानदानी दुश्मनियाँ हैं, उनको हम छोड़ के अपने गांव के लिए और अपनी वादी के लिए बहुत कुछ करें। तो उनका सबसे पहला जो था मलक नईम खान के साथ उनका जितना भी टेनोर गुजरा है, तो मलक नईम खान के वो इस तरह मतलब थे कि मलक नईम खान अगर वादी में किसी आदमी से डरता था तो वो मलक कर्नल गौस था। उनका करैक्टर ऐसा था। तो उन्होंने वाकई अपनी सुरक्षी में ये साबित किया कि जो उनके ख़ास अपने मतलब जिनके अपनी ख़ानदानी दुश्मनी थी, उनको भी उन्होंने अपने दुश्मनों को वो मतलब वो सारी चीज़ें भूल के उन्होंने अपनी बैठक पे अपनी सियासी इकट्ठ में उन्होंने उन लोगों को खुद पकड़ कर अपने साथ बिठाया ताकि लोगों को एक कंसेंसस पैदा किया कि लोगों में ये पैगाम जाए कि बजाय हम ये चीज़ें आगे चलाने के या अपनी अगली नस्ल को
یہ چیزیں دینے کے اپنی اگلی نسل کو ایک پازیٹیو بہت اچھا رول دے. اچھا ناظم صاحب، یہ میں ناظم صاحب اس لیے کہوں گا کہ میرے تو آپ انکل ہیں، ماموں بھی ہیں، چاچو بھی ہیں، ایک ادب کا، لیکن ناظم صاحب یہ کہ یہ ساری عوامی ایک عہدہ ہے، یعنی عوام کا ایک پیار ہے، تو مجھے اجازت ہے نا میں ناظم صاحب کا بلا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا سر، جو پریکٹیکل پالیٹکس ہے ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. تو آپ نے جیسے مجھے بتایا کہ جی 2002 جو مشرف صاحب کا دور تھا تو اس میں غیر جماعتی بنیادوں پر وہ جو ناظم سسٹم آیا، تو تھوڑا سا وہ یعنی سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ یعنی آپ کیوں کھڑے ہوئی ہیں، یعنی یہ آپ نے مجھے بتایا، اور بلکہ آپ پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو عوام کی ریزسٹنس تھی اس کی وجہ سے آپ کو آنا پڑے. تو تھوڑا سا میں 18 سال کے بعد جب گاؤں میں آیا تو آپ یہی سمجھیں کہ یہ میرے گاؤں کے لوگوں کی محبت تھی. ہمارا حالانکہ چھوٹا سا گاؤں ہے اور کفری یونین کونسل جو ہمارا یونین کونسل کا گاؤں ہے کفری عوام سے 3 گنا بڑا ہے. جی جی جی. تو اسی یونٹی جو پہلے میں آپ ذکر کر چکا ہوں، اسی یونٹی پہ ہمارا گاؤں میرے ساتھ کھڑا ہوا یو شوڈ گو فار الیکشن. ٹھیک ہو. اس یونٹی کو میرے گاؤں والوں نے بھی ثابت کیا. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں اچھا سر، آپ کے مد مقابل اس وقت یعنی کتنے لوگ؟ اس وقت میرے مد مقابل میں انتہائی احترام سے ہمارے ملک ایوب صاحب سے میرے بہت انتہائی قابل احترام ہے، اور بڑا نام ہے، بڑا قابل احترام. ابھی فیملی جو ہے آگے ملک منصور عوان، ملک جہاں زیب صاحب جو ہمارے کمشنر ہیں، یہ ساری وہی فیملی ہے. لیکن بہت میں ان کے مخالف بھی تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے الیکشن ہارنے کے یا جو ہمارے فیصلے کے بعد انہوں نے ہمیشہ مجھے بہت عزت دی. مطلب یہ بڑے لوگوں بڑا وہ مجھے گھر لے گئے. پہلے بھی ہماری کوئی فیملی ریلیشن. اچھا، مطلب یہ ایک بڑا اچھا پالیسی. جیسے میں ہادی بھائی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ الیکشن جیتنے کے بعد ایک کنسنسس اور یہ جو احترام کرتے. ٹھیک ہو گیا سر. اس چیز کو میں بہت سراہتا ہوں. اچھا سر، اس میں آپ 2002 سے 2006 ان کے ساتھ تھے ملک گلزمان، وہ ان کے نائب ناظم تھے. میرے ساتھ ملک اقبال شیال ہیں، وہ یعنی بھائی نیب ناظم، وہ بھی ایکس ایئر فورس کے تھے. وہ میرے ساتھ تو آج کل بھی بڑے ایکٹیو ہیں، وہ سیاست میں ایکٹیو ہیں. ہاں جی، انشاءاللہ ان کا انٹرویو کرنا ہے. ہم دونوں نے جو ہے نا اس مقابلے میں تقریباً 950,000 ووٹوں سے ہم جو ہے جیت گئے. بڑی ہیوج میجورٹی. اچھا، سیکنڈ ٹائم جب الیکشن آیا تو اچھا نہیں سر، اب یہ کہ جو 2002 میں جو ٹینور تھا آپ کا 4 سال. جی جی سر. سو آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ ڈیفینیٹلی سر جب میں آپ کو ووٹ دیتا ہوں تو دیر آر سم ایکسپیکٹیشنز. جی ٹھیک ہے نا جی. میں یہ تو نہیں کہ اسکر صاحب میرے ماموں بن گیا، ڈیفینیٹلی عوام کی ایک یعنی امیدیں. تو آپ اس 4 سالہ جو آپ کا ٹینور ہے سر، اس میں آپ کی جو چیدہ کامیابی، میرے کامیابیاں، سب سے پہلی کامیابی میں جو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی کیا تھی کہ میرے ساتھ جتنے بھی کونسلر تھے کفری سے، سرتی سے، جالر سے، سودی سے، تو وہ میرے ایج میں بھی میرے بہت بڑے تھے. تو ان لوگوں نے بھی مجھے بہت رسپیکٹ دی، میں نے ان کو بھی بہت رسپیکٹ دی. اور جو ہمارا جتنا بھی یونین کونسل کا بجٹ ہوتا تھا یا ڈسٹرکٹ کا بجٹ ہوتا تھا، ان میں کچھ لوگ ہمارے جو کونسلر ہیں وہ مطلب اللہ پاک ان کو رحمت کرے، وہ چلے گئے. ڈاکٹر ریاض صاحب تھے، ملک اقبال جالر تھا، اسی طرح مظفر الحق تھا ہمارا بھائی، عثمان تھا اپنا کفری سے. تو سب لوگ جو ہے نا، لیکن میں نے سب کو، اگر ان کی آپس میں بھی کوئی رنجشیں تھی تو میں نے ان کو ہمیشہ پازیٹیو رہ کے ان کو جوڑا ہے. اچھا سر، ڈیولپمنٹ کے حساب سے اور کفری، یہ ڈیولپمنٹ کے حساب سے جو ڈسٹرکٹ سے مجھے گرانٹس ملی ہیں تو ان کو میں نے آبادی کے حساب سے، یونین کونسل کفری میں آبادی کے حساب سے سب سے پہلا کفری گاؤں آتا تھا، سیکنڈ آتا تھا سبرال. تو ہم جب کونسلر صاحب ایک ہماری یونین ہوتی تھی، ہم جب ہمارے اجلاس ہوتے تھے تو ہم اپنے جو فنڈنگ ہوتی تھی اس کو، میں یہ بے شک آپ جو بھی ہمارے ابھی ہمارے بھائی کونسلر ہمارے اس چیز کے گواہ بھی ہیں
کہ اس میں اس آپ نے میں نے اس میں آبادی کے حساب سے مطلب اس کو گرانٹس کو تقسیم مطلب جسٹیفائی کیا کہ یہ نہیں کیا کہ جی میں سرکی کا ہوں تو میں اچھا یہ تو ہو گیا نا سر گرانٹ ہو گیا یعنی گورنمنٹ گرانٹ. اچھا ڈیولپمنٹ کیا ہوئی؟ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی میں بات کر رہا ہوں. سڑکیں بھی کفری میں بھی ہماری ایک سڑک ہماری یہ ہمارا مکان شریف ہے سے سکول کی طرف جاتی ہے. اس ٹائم جو گلیوں کی گرانٹس ملتی تھی وہ میں ان کو مطلب اپنے کونسلر کو اپنے ایکول جو ہے فنڈ دے دیتا تھا. ایک ہماری ادھر ڈیب شریف سے آگے سڑک آ رہی ہے حاجی خیر محمد کے گھر کی طرف سے, تو جو ضلع کونسل کا حصہ تھا وہ میں نے بھرپور دیا ہے. سرکی میں مطلب ہر گاؤں کو دیا ہے, سبرال میں دیا ہے, اس طرح واٹر سپلائی جالر میں واٹر سپلائی, سودی میں واٹر سپلائی یہ پہلی. اچھا ادھر تھوڑا کلیئرٹی یہ کریں کہ واٹر سپلائی مین کوئی ٹینکیز وغیرہ بنا کے, ہاں ٹینکی بنا کے اور پورا ڈسپلے جو ہے نا ڈسپلے کیا ہے. یہ پہلی مطلب واٹر سپلائی سے پہلے سودی میں بھی نہیں تھی, جالر میں بھی نہیں تھی. اور ایک سیکنڈ آپ رکیں. اچھا ناظرین میں آپ سے صرف میں بہت معافی چاہتا ہوں, میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں جب کسی نے ڈیولپمنٹ کی ہوتی ہے عوام کی خدمت نا, تو آپ یہ دیکھیں کہ پروجیکٹس کیسے یعنی پھسل کے آپ کے یعنی اندر سے نکلتے ہیں. تو یعنی یہ میں چیز بتا کہ جب آپ نے کام کیا ہوتا ہے تو آپ کتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں؟ جی سر گو آن. جی میں اس میں تھوڑا سا جب میرا پہلا ٹینور گزرا ہے تو یقیناً یونین کونسل کے ساتھ میرے گاؤں والے بھی مجھ پہ جو کچھ بھی میں نے کیا, میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے بالکل گاؤں کے جو ہے نا جتنی میری اوقات تھی اس سے میں نے بڑھ کر گاؤں کی کوشش کی. اس میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری گاؤں کی زیادہ آبادی کا حصہ جو ہے نا وہ ڈیرہ جات پہ مشتمل ہے, اور جتنے ڈیرہ جات ہیں ان کی مطلب ہمارا بڑا پٹیاں ہے, مرکی ہے, جئی ہے, یہ جتنے سکھلی والی یہ جتنے بھی ہمارے جو گاؤں کے جتنے ڈیرہ جات ہیں ان پہ پہلے میرے ناظم بننے سے پہلے یہ میں بالکل کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ان سب پہ میں نے مطلب گری دی. اچھا سر اس کے ساتھ سڑکیں دی. اچھا سر یعنی سڑکیں ہیں, اچھا واٹر سپلائی ہے, واٹر سپلائی میں نے نالی اور گلیاں سر 2% پہ یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اس وقت کے حساب سے 88 لاکھ یعنی مطلب 88 لاکھ کی میں نے 2% پہ بنوائی, جس میں جو 2% تھا وہ میرے گاؤں کے مخیر حضرات نے 2% اکٹھا کر کے دیا, جو ہم نے 2% جمع کرایا, اور وہ 88 لاکھ کی جو ہماری واٹر گرانٹ آئی وہ پورے گاؤں میں اس کا ڈسپلے ہوا. اور اس کے علاوہ کوئی یعنی نالیاں اور یعنی وہ سولنگ اور نالیاں یعنی جو لنکس ہیں نا ہمارے سڑکوں کے, مطلب ہمارا اوپر محلہ ہے, ہمارا جو اوپر والا محلہ ہے یہ ہمارے نیچے والے اڈے سے نہیں لنک تھا, ہم نے وہ بھی لنک اپ کیا, پٹیاں لنک اپ کی, اس کے بعد جو چھوئی لڑی لنک اپ کی, اس کے بعد ہمارا گئی ہے اس کا مطلب سڑکیں, اور جو یہ پہلے بالکل کسی بھی جتنے ڈیرے اور ہر ڈیرے جات کی تقریباً 15 سے 20 گھروں سے لے کر تقریباً 200 گھروں تک بھی ہمارے ڈیرہ جات ہیں جو اکٹھی مطلب ایک آبادی ہے, جس طرح پٹیاں مرکی یعنی ان پہ سب پہ پہلے جو ہے نا اس سے پہلے سڑکیں یا بجلی یہ نہیں تھی. یہ میرے ٹینور میں جو سیاسی دور گزرا ہے اس میں میں نے یہ ایگزیکیوٹ کروایا. ٹھیک ہوگا سر. اچھا یعنی 4 سال میں سر اگر ڈیولپمنٹ دیکھی جائے تو مطلب سفیشینٹ دیکھیں 4 سال کا ٹینور ہے. اچھا محدود اختیارات ہیں, اچھا محدود فنڈز ہیں, لیکن عوام کی جو امیدیں ہیں ڈیفینیٹلی میں ایک جو کریڈٹ دینا چاہوں گا نا ایز اے کامن ایز اے ہول وادی سون کا, ایک وی ٹی آئی سینٹر ملک محمود اوان اور میں, اور ساتھ ہمارا کالج ہے اپنا سکیسر کالج, یہ پی ایف سکیسر کالج, یہ ہماری مطلب ملک احسان اللہ ٹوانا ہمارے ناظم صاحب, تو ان مطلب ہماری ہی مطلب کہنے پہ انہوں نے
ہماری پوری فنڈنگ یہ مطلب کرائی، اس پہ VTI سینٹر بنوایا جس میں ہمارا مطلب یہ ٹیکنیکل ٹریننگ یہ اسی 4 سال کے ٹینور 4 سال کے ٹینور میں یہ ملک احسان اللہ ٹوانا کو کریڈٹ جاتا ہے، جو سکیسر کالج کا VTI سینٹر کا مطلب آپ کا اس میں چلتا رہا ہے، تو آپ کے یہ یعنی ابھی بھی ادھر ہے جو وہ یہ آپ کا ایفرٹ مطلب یہ ہمارے ملک محمود اوان اور ہماری مطلب جو ہم وادی سون سے جتنے ناظم تعلق رکھتے تھے، ہم نے کامن جو مطلب یونین بالکل ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا سر۔ سکیسر کالج بھی آج کل اچھی پروگرس میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلے ٹینور پہ جائیں سر، تو اس دوران مطلب کوئی ہرڈلز وغیرہ تو نہیں ہوئی؟ جیسے یعنی ایک سائیکی ہوتی ہے نا، یعنی میں دیکھتا ہوں کہ سم ٹائم ہرڈلز آتی ہیں۔ میں جو آپ کو مطلب یہ سیاست میں اب بھی ہم چل رہے ہیں، جب سیاسی لیبل لگ جاتا ہے تو آدمی سیاست میں چلتا ہے، لیکن میں ایک چیز جو ہے نا، شاید وہ عنصر مجھ میں ہو، لیکن میں اس کو ڈینائی کروں گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے ہم سیاست میں اتنے ایک دوسرے کے رشتہ داریوں کے ایک دوسرے کے خلاف چلے جاتے ہیں، یہ ہمارا جو ہے نا، یہ بہت زیادہ ہم رشتہ داریوں میں یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا، اور دوسرا کہ ہم جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں وہ اپنے اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ میں کسی کا یہ نہیں کہتا کہ جو وہ بڑا یہ بڑا، میں پارٹی باعث ہو کے پارٹی کے حساب سے پارٹی سے نہیں۔ اچھا، اس کا مطلب کہ ہرڈلز آئیں لیکن آپ نے ان کو بڑا پروفیشنلی ہینڈل کیا، ٹھیک ہو گیا سر۔ اچھا جی، ٹینور آپ کا ختم ہو گیا ڈیفینیٹلی۔ اچھا، اس کے بعد آپ کیا سوچ رہے تھے نیکسٹ کے؟ پھر جب یہ آیا نا چیئرمین نہیں، آپ کو بلدیات آئی، ہاں، اس وقت آپ کا مائنڈ تھا کہ اگین آپ اس کو اس کے لیے کھڑے ہوں گے یا آپ کی کوئی خواہش اس تھی؟ کے بعد جو ہے جب چیئرمین کا ٹینور آیا، کیونکہ جو بلدیات میں ناظمی کا جو تھا نا، اس میں بہت زیادہ پاورز تھی، بہت زیادہ فنڈنگ تھی، بہت زیادہ۔ جب یہ آیا تو میں 8 سال کیونکہ 2 دفعہ ناظمی کر چکا۔ نہیں، یہ میں بھی 2006 تک بات کر رہا ہوں۔ جب 2006 میں دوبارہ آپ الیکشن لڑے تو اس وقت آپ کی ذاتی پھر خواہش تھی؟ نہیں، میری پھر خواہش نہیں تھی، پھر دوبارہ یعنی دوستوں نے اور گاؤں والوں نے پھر اکٹھا کیا۔ اچھا، وہ کمپٹیشن کیسا تھا؟ وہ دوسرا کمپٹیشن جو ہے نا، یقیناً پہلے 4 سال کی کارکردگی میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ لوگ کہیں گے کہ جی یہ مطلب کوئی اپنے آپ پہ یہ نہیں کہتا، لیکن مجھ سے جو ہو سکا میں نے بھرپور کوشش کر کے، پہلی کارکردگی کسی کی ہوتی ہے تو اس پہ ہی لوگ تھوڑا سا اس کو رسپانس دیتے ہیں۔ تو اگر میں کہتا ہوں کہ سیکنڈ رسپانس مجھ ملا ہے تو میں نے لوگوں کو عزت دی، اور اس کے علاوہ جو مجھ سے ہو سکتا تھا مطلب ضلع کونسل سے ہو سکتا تھا، اور دوسرا جو جس پارٹی سے میں مطلب اوپر جس تعلق تھا اس سے جو میں فنڈنگ لے کے آتا تھا، میں نے بھرپور کوشش کر کے اپنے گاؤں کو یا اپنی یونین کونسل کے حوالے سے یونین کونسل کو میں نے بھرپور فنڈنگ کرا کے جو بھی میرا بنتا تھا حصہ، اس میں یہ نہیں کہ انسان کہہ سکتا ہے۔ کتنے لوگ آپ کے مقابلے میں تھے 2006 کے الیکشن؟ 2006 میں میرے مقابلے میں وہ بھی انتہائی شریف آدمی تھے، کرنل صادق صاحب تھے۔ کرنل صادق صاحب تھے، وہ جو ہے نا بہت شریف آدمی تھے، اور ان کو بھی ہمارے کفری والی برادری نے ان کو اکٹھا کر کے کھڑا کیا۔ اچھا، تو کتنا مارجن تھا جب آپ جیتے؟ دوسری دفعہ میرے ساتھ بائی چانس جو میرے پہلے مخالف تھے نا، ملک گلزمان، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، بہت ہی اچھے انسان تھے، میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، وہ میرے ساتھ پھر دوسرے مطلب الیکشن میں اور وہ اکٹھے ہو گئے، تو پھر ہم نے کفری کرنل صادق صاحب کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ اچھا، لیڈ کتنی تھی؟ وہ لیڈ تھی ہماری 900۔ یعنی وہ آپ نے یہ بڑی ناظرین بات ہوتی ہے کہ اس کیونکہ سر ایک یہ پاکستان ہے، نہیں میں یہاں ایک سینیریو کی بات کر رہا ہوں، یہ پاکستان ہے، یعنی پچھلے اگر 30-35 سال کی سیاست میں دیکھوں نا، قومی لوکل سطح پہ بھی، تو حکومت کے بعد آپ نا ان پاپولر ہوتے ہیں سر۔ اچھا، آپ کے ووٹ بینک میں ڈیفینیٹلی اگر کام کیتے نہیں ہونا تو سر وہ بس ایک سکی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اس کو مینٹین رکھا، مطلب وہ دس از گریٹ۔ سب سے زیادہ جو میں نے کوشش کی کہ میں جہاں بھی 2 گروپ تھے نا، مطلب ہر گاؤں میں 2 گروپ تھے، میں ان میں کامن رہا،
میں نے کسی سے مطلب یہ نہیں کہ ڈالر بھی 2 گروپ ہیں, کفری بھی گروپنگ ہے, یعنی ہر گاؤں میں گروپنگ ہے. ٹھیک ہو, لیکن میں نے ہر کونسلر کو مطلب کسی کو مطلب تقسیم میں نہیں پڑا, ان کو بالکل ایک ٹیم اور ایک فیملی ممبر. اچھا سر, اب یہ بتائیں کہ جو 2006 سے پھر 2009 تک کا ٹینور تھا 4 سال کا, تو اس کی مین جیسے وہاں آپ نے واٹر سپلائی بتایا, اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سڑکوں کا بتایا, اچھا سولنگ کا بتایا, اسی طرح آپ نے یہ جو کالج یعنی ہول, اچھا مطلب لیکن آپ کا کنٹریبیوشن ہے اس میں تھوڑا ہو زیادہ لیکن ہے, تو یہ تو یعنی کام نظر آ رہے ہیں جس کو محمود الحسن صاحب جی وہ ہو گئے. اچھا اب یہ بتائیں کہ 2006 سے 2009 میں یعنی سب سے بڑا میگا پروجیکٹ آپ کا کیا تھا جو آپ نے سیری؟ تو میں نے پہلے پروجیکٹوں میں نے کرائی تھی سڑکیں, اور دوسرے جو میگا پروجیکٹ تھا وہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ وہ 88 لاکھ کی جو تھی نا واٹر سپلائی, یہ سیکنڈ ٹینور کی تھی. ٹھیک ہو گیا, ویری گڈ. اس میں کچھ سڑکیں بھی شامل تھی اور پانی کا اس وقت جو ہے نا یہ بہت بڑی مطلب یعنی 88 لاکھ 2% پہ پیسہ جو فنڈنگ جمع کرانی تھی, وہ چیز آپ بتا چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو یعنی اس میں بھی آپ اس میں بھی مطلب جو, لیکن اس ٹائم پہ زیادہ جو ہماری عوام کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا, جس کی جو ہوتی ہے ہماری زیادہ جو ہے نا ریکوائرمنٹ تھی بجلی کی. ٹھیک ہو گیا, ہمارے جو زیادہ اچھا ہاں ڈیرہ جات کی بجلی کی. اچھا یہ اچھا سر یہ بھی بات ہوگی. اب کچھ کوشچن میں سے ہٹ کے کر رہا ہوں. پرفارمنس پہ کافی بات ہو, اچھا پرفارمنس پہ اتنی بات ہو گئی ہے کہ میرے پاس آپ کوئی, کیونکہ ڈیفینیٹلی میں ایز اے فیملی بھی آپ کو جانتا ہوں, اچھا علاقے میں بھی ایک ماشاءاللہ جتنی آپ کی رسپیکٹ ہے, یعنی وہ سب کے یہ میرے کہنے سے یعنی اس میں کمی یا بیشی نہیں ہو سکتی, وہ تو ایک معاملہ ہو گیا. اچھا پرفارمنس تھی یا ہے تو بڑے دھڑلے کے ساتھ آپ میڈیا کے سامنے بتا رہے ہیں, وہ تو بات ہو گئی. اچھا سر یہ بتائیں کہ جو آپ کا ایز اے پولیٹیکلی اسکول آف تھاٹ یا ٹلٹ رہا ہے یا جو ایک مائنڈ سیٹ رہا ہے, یعنی وہ کہاں رہا ہے؟ میرا مائنڈ سیٹ پہلے بھی اور ابھی ہم جس اپنی عمر کے جس حصے میں جا رہے ہیں, میں ایز اے ایکسپیرئنس یہ اپنی آنے والی جو ینگ جنریشن ہے یا آنے والے جو جتنے میرے عزیز ہیں, چھوٹے ہیں, سب سے زیادہ جو میں مطلب ایک اپیل کروں گا یا ریکویسٹ کروں گا, نہیں وہ تو میں میسج لوں گا, میں نے یہ کہا کون سی پارٹیز کے ساتھ آپ کی پہلی افیلیشن رہی ہے جو میں نے 2-3 ٹینور تھے سمیرہ ملک کے, اس کے ساتھ ہی میں تین ٹینور اس کے ساتھ میں نے گزارے. اس کے جانے کے بعد پھر آ گیا پی ٹی آئی کا مطلب عمر اسلم صاحب, تو اس میں میرے جو ایم پی اے تھے فلت خالق بندیال صاحب, وہ میرے ایک یعنی وہ ضلع کونسل کے مطلب ناظم فیلو تھے, یعنی وہ بندیال سے میرے ساتھ 4 سال انہوں نے ٹینور گزارا, وہ آ گئے میرے پاس, تو انہوں نے کہا کہ جی بھائی, تو ان کے ساتھ ایک تعلق داری اور پارٹی کے حوالے. اچھا یہاں سر یہاں ایک کوشچن ہے, ٹھیک ہے, یہ تو جی پرسنل ریلیشنز بھی آ گئے, پرانی ایسوسیشنز بھی ہو گئے, جی جی, تو مطلب یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ ہیں نا, جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں میڈم سمیرہ ہیں, تو ان کا کنٹریبیوشن ہے, دیکھیں یہ چیز ماننی چاہیے جو ہے. تو میں کہتا ہوں جتنا بھی انہوں نے کام کیا ٹھیک ہے. اچھا پرفارمنس وہ ایسی ہے نا, میں اس کو بڑھا چڑھا بھی نہیں سکتا, کم بھی نہیں کر سکتا. اگر وہ پرفارمنس ہے تو سر وہ لوگوں کو پتا ہے وہ پرفارمنس ہے, اگر نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا لیکن یہ کوشچن یہ بنتا ہے کہ ڈیفینیٹلی نا سر جتنا عرصہ آپ بتا رہے ہیں تو یہ 8-9 سال کا تقریباً بن جاتے ہیں. جی 8-9 سال. اچھا اتنی ایسوسیشن کے بعد پھر کیا ہوا کہ آپ جو یعنی پی ٹی آئی یا جو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ جس کے ساتھ جو ٹائم گزارا ہوتا ہے نا, تو ہماری عادت ہے کہ ہم اس کے پیچھے کوئی بیک بائٹنگ کر کے یا یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پارٹی میں ایسے تھا, اس کی یہ غلطیاں تھی, یہ نہیں. جو سمیرہ ملک کا ٹائم تھا اس نے مجھے بہت رسپیکٹ دی, میں نے اس کو بہت رسپیکٹ دی. اس کے بعد ان کا تھوڑا سا سیاست سے مطلب سائڈ لائن, یعنی نئے لوگ آ گئے, نئے لوگوں کی انٹری کے ساتھ پارٹیاں اور لوگوں کے خیالات بدل گئے, پرائرٹی چینج ہو گئی. میں ان کی آج بھی جو بھی ہے نا, یہ ایک بیٹا بات یاد رکھیں کہ جو انسان جو ہے نا کسی کو بھی
सबसे किसी को भी जिसके साथ टाइम गुजरा हो ना, मेरा मलक सानुल्लाह टवाना के साथ टेनोर गुजरा, मलक गुलाम मोहम्मद टवाना के साथ टाइम गुजरा, तो हम नहीं, थोड़े से वो ठीक हो गया। मैं किसी के साथ वजूहात नहीं, मैंने वजूहात ये पूछी कि भाई मतलब उस वक्त आपको कोई गिल्ट नहीं फील हुआ कि डेफिनेटली जब आप मैडम सुमेरा के साथ थे तो शी वाज एग्जीक्यूटिंग एज अ मेंबर ऑफ नून लीग, जी जी, तो डेफिनेटली आपकी जो एफिलिएशन वो उस पार्टी के साथ होगी, तो फिर वो जब आप वो पार्टी छोड़ के फिर आप उमर भाई के साथ आप उमर भाई साथ, उसमें जो मैं सही सच कहूँगा कि कुछ मतलब पार्टी बेस पे भी एक मतलब थोड़ा सा नजरियात भी कह लें, क्योंकि ये पीटीआई का निज़ाम था, और उससे बढ़ के फतेह खालिक ने मेरे साथ एक तलकदारी थी, वो मेरे पास आया इलेक्शन से, वो अपना टिकट मिलने से पहले उसने रब्ता किया कि अगर मैं इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि फतेह खालिक का बंदयाल एक अच्छा इंसान है। इसका मतलब ये कि पर्सनल एसोसिएशंस पे आपने जो वो कर दिए, ठीक हो गया। तो उमर भाई के साथ कैसा फिर आपका रहा? उमर भाई भी ठीक रहे, मैं उनका गिला शिकवा तो नहीं करता, लेकिन जिस तरह मैंने उनको रिस्पांस दिया, उनका रिस्पांस वो 3 साल ऐसे नहीं था जिस तरह उमर भाई एक दो दफा आपसे यानी मुलाकात हुई है, अभी इंशाल्लाह करूंगा, आप भी मेरे साथ यानी आएंगे इंशाल्लाह, तो बस मैं काबिल एहतराम है, यानी काबिल एहतराम है, तो जो असगर साहब का गिला है तो मैंने कहा वो यकीनन आप तक पहुंचेगा, आप बड़े लोग हैं, आप यानी समझ सकते हैं कि इन चीज़ों को, वो फिर भी आपका एहतराम करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, और ये एक दिल की सफाई अगर आपको गिला है, और नहीं, मैं ये कहता हूँ खुले दिल से, मैंने उनके साथ सामने भी जितना मैं उमर भाई को जितना थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ कि वो भी इस चीज को अच्छा काउंटर करेंगे, मतलब इस चीज पे गौर करें, मेरा ख्याल है। जी ठीक हो। तो मैं सबसे बेटा जो है ना, एक जरूरी पैगाम जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी पॉजिटिविटी है, हम एज ए होल वादी सून के जितने भी जो मतलब आप कह सकते हैं कि सियासत से थोड़ा ताल्लुक रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं, हमें जो है ना हमेशा वादी सून के लिए पॉजिटिव रोल, और जिसको जितना क्रेडिट बनता है एज ए भाई उसको देना चाहिए। अभी थोड़ा सा मैं और एक अच्छी बात मैं थोड़ा सा अभी आप एक हमारे दो हमारे मतलब मैं ये नहीं कि मैं एज ए रिलेशन या एज ए रिलेटिव कोई क्रेडिट दे रहा हूँ, या एज ए कोई मतलब मेरे उनके साथ तल्लकदारी से दे रहा हूँ। मेरे बड़े भाई हैं मलक शहादत तवान, उन्होंने हालांकि वो सिंध से हैं, मतलब उनका जो है मेरे भी बड़े हैं, वो वादी सून के लिए जो कुछ भी मतलब आपका ये रेस्ट हाउस हो कठवाई या सड़कों के लिए या जो कुछ भी वो कर रहे हैं, मतलब वो अल्हम्दुलिल्लाह वादी सून के फर्जंद होने की वजह से वो जितना भी हम उनको कहें वो जो कर सकते हैं वो सेनेट में भी जो उन्होंने जब भी वो यहाँ तशरीफ लाएंगे मैं उनसे बात करूंगा। मंसूर अवान है, मंसूर अवान जो उनको ये सीट मिली है, उस ओहदे के बाद उन्होंने वादी सून का हक अदा किया है, लेकिन हम लोग थोड़े से बायस होते हैं, हम किसी बंदे को पूरा क्रेडिट नहीं देते। अच्छा, देना चाहिए। नहीं ये मतलब है जिसका जितना हक बनता है ना, जो भी जितनी कोशिश करता है ताकि उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। अच्छा अंकल, मेरे अंकल भी हैं, नाज़िम साहब भी हैं, आप ठीक है जी, मेरे तो अभी यानी इधर बैठे बैठे यानी खून के रिश्ते के साथ साथ 6 रिलेशंस आपके साथ और होंगे। अच्छा सर, ये प्रेस क्लब हमने एक कानूनी तौर पे पूरी तरह हम इसका प्रोसेस कर रहे हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये यानी वादी सून में फर्स्ट यानी कानूनी तर्ज के ऊपर जो प्रेस क्लब और इसकी डेवलपमेंट के लिए और यानी वादी सून के लोगों की आवाज़ पहुंचाने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया। तो एक तो ये आपको हमारा एफर्ट कैसा लगा है, और आप हमें अपना इतना जो वास्ट एक्सपीरियंस है उस पर आप हमें पॉजिटिव मैसेज क्या देंगे? बेटा मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये प्रेस क्लब के हवाले से अपना काम शुरू किया है, एज एक रिलेशन होने के नाते, अजीज़ होने के नाते मैं आपको यही नसीहत और वसीयत करूँगा कि आप इंशाल्लाह अगर पॉजिटिव रहेंगे ना, हमेशा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेंगे तो जो कॉमन लोगों से मुराद ये है कि जो हक बोलते हैं, सच बोलते हैं, जिनको जो आपको देखेंगे कि आप जो कुछ कह रहे हैं उनको लोगों को तकरीबन
सारी चीज़ों से आगाही होती है होती है। और आप पॉजिटिव रहेंगे तो मैं कहता हूँ कि ये आप अल्हम्दुलिल्लाह एक जिहाद करेंगे। बेशक। और मीडिया का और हमारे मतलब इसका जो मीडिया जो है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है और ये रोल को कोई बंदा भी इसको डिनाई नहीं कर सकता कि अगर आपके हमारे जो सारे भाई जो कर रहे हैं, मैं किसी को भी मतलब जितने भी कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से सारे लोग कर रहे हैं, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है कि जो भी आप करें वादी सून को देख के, एक फैमिली को देख के, यानी उस हद तक ना जाएं कि किसी की किरदार कुशी ना करें। बिल्कुल, ठीक है ना। ये करैक्टर जो है ना, कोई भी बंदा ये किसी की किरदार साजी, किरदार कुशी करनी, ये मेरे किरदार साजी करनी चाहिए, किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए। ठीक हो, मैं उसमें आप हमेशा पॉजिटिव रहें इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह दुआ मैं ये वसीयत करूंगा कि आप जिन लोगों से भी मिलें, अल्हम्दुलिल्लाह उनको मतलब उनको भी पता होगा कि ये हमारे पास जो भी मीडिया के हवाले से आप गए हैं, आप अपने प्रेस के हवाले से लोगों को इकट्ठा किया है, तो जो लोग भी पैगाम दें, मैं वादी सून के लिए ये पैगाम छोड़ रहा हूँ कि यार हम सब मिल के इसके लिए हमें ज़रूरत है। 3 मसाइल हैं कि हमारा जो ये छोटा सा वादी सून है, इसमें सबसे पहले हमारा मौसम है, जो हम वादी है ना, ये छोटे मोटे इसका जो है हमने हर फोरम पे इसका जो जितना दरख्तों का कटाव, जंगलों को आग लगना, लकड़ी चोरी। अच्छा, इसके सेकंड हम जो हमारा जो वाटर लेवल है, ये थोड़ा सा इसमें मैं अगर मतलब हमारे जो लोग कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम आया है वाटर, उसकी वजह से अगर इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूरत के मुताबिक इसकी कोई रुकावट तो नहीं है ना, गवर्नमेंट ने इस पर कोई लगाया है, कोई मतलब है कि कितना चलाएंगे, लेकिन मैं अपने जितने भी लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनको पैगाम यही देना चाहूँगा कि ये हमारी वादियों में अभी भी अलार्मिंग पोजीशन पे है हमारा वाटर लेवल। हमारे पीने के पानी की भी मतलब बहुत आपको भी पता है, तकरीबन पूरी वादी में पता है, हमारी सुरखी में जिधर भी हम जाएं, बहुत सारे लोगों के जो हमारे नलके कहते हैं या जो वाटर सप्लाई वो इसका जो है ना, ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा, हम जो है ना हमारी जो है ना सड़कों का सेटअप जो है वो बहुत बेहतर हो रहा है। हमारी ये सड़क, हमारी खुशाब छाली वाली सड़क जो है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आई हैं, आपने वो उसको मतलब डीसी साहब तक हैं, उसमें सब मिल के हमारे जो ऊपर बैठे हैं हमारे मतलब बड़े लोग हैं, सियासतदान हैं, उनको उसकी जो भी उनमें नकायस हैं उनको कराना चाहिए। और उससे बढ़ के हमें जो है हमारा जो वादी सून का एजुकेशन सेटअप, उसके साथ एजुकेशन के बाद हमारा मतलब अपना दीनी दरसगाहें जो बनी हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। मतलब सारे अपने जिधर बैठे हैं वो लोग भी अपने अच्छा, लेकिन उसमें जो है ना, मैं गुजारिश करूंगा कि जितनी भी हमारी दरसगाहें हैं, मदरसे हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उसमें बच्चों को मतलब अपनी उनकी मतलब किरदार साजी की बिल्डिंग करें। बच्चों को जो है ना हम दूसरा उससे बढ़कर हमारे वादी सून में ये जो आपको भी पता होगा और हर आदमी को पता है कि जो हमारा मंशियात का बहुत ज़्यादा मतलब है, उसमें चलते भी हैं लोग, पता भी है लोगों को, करते भी इंडिकेट हमारे जो भी ऐसा जो आता है। सर जी, इस पे हम आपकी यानी मदद भी लेंगे, कुछ एक पूरा उसमें मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, हम करेंगे। अच्छा, अब आपके पास टोटल 30 सेकंड है सर जी। अच्छा, ये जो आप मैसेज आप देंगे ना 30 सेकंड में, दिस इज अबाउट पाकिस्तान, ये मिट्टी मेरी आपकी, आपको जन्म दिया, मुझे जन्म दिया, सबको जन्म दिया, सामने कैमरा है सर, वो आप कैमरे की तरफ देखेंगे और पाकिस्तान के जो यंग जनरेशन है उन्हें 30 सेकंड में चंद अल्फाज में आप देखते हैं कि आप उन्हें क्या कहते हैं। बेटा, उसमें मेरा पैगाम ये है कि हम अगर हमारा पाकिस्तान सब ने देखा है कि अभी ये जो हमारा इंडिया से जो टाकरा हुआ है, उसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स, नेवी
اگر ہمارے ملک کو جو بھی کمزور، جو دشمن بھی کمزور کرنا چاہتا ہے، اس کی جو ہے نظریں ہماری افواج پاکستان پہ ہیں۔ تو میں اپنی ینگ جنریشن، اپنے ملک کے جتنے بھی میڈیا سے تعلق رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اپنی فوج کی سپورٹڈ ہونا ہے اس کو۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا بھی ہے، میں ایز اے پاکستانی یہ پیغام دوں گا کہ ٹرولنگ بند کریں۔ یہ جی آپ نے میسج سنا، یہ تھے ملک اصغر علی صاحب جی ناظم، اور آپ نے ان کی ڈیولپمنٹ دیکھی، ان کی باتیں سنی، آپ نے ان کا خوبصورت میسج لاسٹ میں جو یہ کہا ہے کہ، اور میرا میسج ہمیشہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کہیں اختلاف بھی ہے تو ڈیموکریٹک اختلاف کریں، تنقید کرنا بری بات نہیں ہوتی ایشوز پہ، لیکن ٹرولنگ نہ کریں، یہ ادارے ہمارے ہیں، ہمیں ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ تو جناب جو وجدان ہے اور پریس کلب نوشہرہ وادی سون ہے، اس کا کام ہی پازیٹیوٹی ہے، ڈیولپمنٹ ہے وادی سون کی۔ تو اس سلسلے میں ایک دفعہ پھر یہ بات کہوں گا کہ میں نے تمام پارٹیز کے جو یہاں جنہوں نے ورڈے کہندے ہو جناب، ان سے رابطہ کیا، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، باقی جو یعنی مذہبی جماعتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، جہاں سے مجھے رسپانس مل رہا ہے تو یعنی لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک چیز میں بتا دوں، ہاں، کہ اس پلیٹ فارم پہ صرف آپ کو پازیٹیو لوگ نظر آئیں گے۔ اگر کہیں کرمنلٹی ہے اور کہیں یعنی ہم نے یہ فیل کیا ہے کہ کوئی چاہے کوئی کتنا بڑا عہدے پہ بیٹھا ہے اور کتنا ایک بڑا بظاہر انسان ہے، اگر ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ یعنی عوام کے حق میں یعنی پازیٹیو نہیں ہے، تو میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ پریس کلب کے یعنی پلیٹ فارم سے میں مطلب کسی ایسی پارٹی کو تو نہیں میں کہہ رہا، یعنی ایک شخصیت کی، تو بھی پازیٹیو لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ نئے بچوں کے لیے پھر میں یہی کہوں گا جی کہ یعنی ہمیں جوائن کیجیے، آئیے ہوسٹنگ کیجیے۔ آج میں اتنی بڑی پرسنالٹی کا انٹرویو کر رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ کو یعنی اچھا ماحول ملے گا جی، آپ اس کو جوائن کیجئے، اور وادی یعنی سون کی جو ترقی ہے اس میں اپنا یعنی رول پلے کیجئے۔ انشاءاللہ جی اگلے ولاگ میں کسی نئی پرسنالٹی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک لیجیے اجازت، اللہ حافظ۔